وضو بناتے ہیں تو یہ پہلے یہ لگائیں گے، ایسے ایسے کرتے کرتے لائیں گے، یہاں سے شروع کرنا ہے نا، یہاں سے شروع کریں گے تو اتنی دیر تک دھوتے رہے کہ اگر آپ الگ الگ کر کے دھوئیں تو جتنی دیر میں 3 بار دھوئیں گے اتنی دیر آپ ایک ہاتھ دھوتے رہیں بازو پر، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ پورے ایک آدمی میں پانی ڈالیں. پانی ڈالنے والا یہ احتیاط کرے گا کہ پانی جب وہ ڈالے تو اس جب جو ہے وہ میت میں ٹچ نہ ہو، تاکہ وہ پانی کوئی ٹچ ہوگا اگر پانی بالٹی میں جائے گا تو پھر وہ پانی جو ہے مستعمل ہو جائے گا. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ جب وہ اٹھا کے پانی ڈالے تاکہ جو ہے پانی جب بالٹی میں پانی نہ جائے جس کی وجہ سے پانی مستعمل ہے. تو یہ ہاتھ دھلے گا آدھے بازو تک، تو اسی طریقے سے جو ہے بایاں ہاتھ آدھے بازو تک دھلیں گے یہاں تک. اس کے بعد مسح کرائیں گے. تو اب مسح جو سنت طریقہ میں نے بتایا ہے تو وہ ایسے نہیں کرانا ہے جی، وہ ایسے نہیں کرانا ہے، بس جو ہے ہدایہ ہاتھ ہے یہ ایسے کر دیں گے، ٹھیک ہے، ایسے کر دیں گے مسح ہو گیا، بس ایسے کر دیں گے، ٹھیک ہے، بس نہیں ایسے کر دیں گے مسح ہو گیا. اس کے بعد پیر دھلائیں گے. پیر دھلانے میں احتیاط رکھنا ہے کہ جو ہے یہاں تک آدھی پنڈلی تک پیر دھلا ہے نا، تو اچھے طریقے سے انگلی وغیرہ اچھے سے صاف کریں گے اور یہاں تک یہ سب خیال رکھنا ہے کہ انگلیوں میں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے. تو وضو کراتے وقت اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کمپلیٹ وضو کرا دیا ہے. اب نہانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے سر کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے. ایک آدمی سر پہ پانی ڈالے اور دوسرا آدمی اچھے طریقے سے سر دھلے. صابن کا استعمال کرتے جائیں ساتھ ہی ساتھ. سر آپ نے دھل لیا، اب سر پہ صابن لگا کر سر کو دھلے، ٹھیک ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے صابن کو 2 حصے میں ٹکڑا کر دیتے ہیں. ایک کہتے ہیں تم اوپر دھلو اور دوسرے کہتے ہیں تم نیچے دھلو. حالانکہ جب نہاتے ہیں تو ایک ہی صابن سے اوپر نیچے سب کرتے ہیں. نہاتے سمے ایسا کرتے ہیں کیا؟ صابن کا آدھا کر دیا، گھر میں پھر بات بھی سنیں گے اگر آپ نے آدھا کر دیا تو نہاتے سمے جب آپ زندہ ہے تو نہاتے سمے نہیں کرتے، لیکن مردہ ہو گیا تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں 2 حصہ کر دیا، آدھا الگ آدھا الگ. مطلب غسل اس سے بھی ہو جائے گا لیکن ایک جو طریقہ صحیح ہے جس طرح زندے میں آپ نہاتے ہیں پورا صابن استعمال کرتے ہیں اوپر نیچے، ایسے مردے کے لیے میت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اس کو ٹکڑے کرنا ضروری نہیں. اب اس کے بعد سر میں صابن آپ لگاتے ہوئے جائیں گے، اچھے طریقے سے اٹھا کے آگے پیچھے سے اچھے سے صابن لگائیں گے. ایک آدمی پانی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دائیں جانب سے ٹہلانا شروع کریں گے آپ. ایک آدمی پانی ڈالے، یہاں سے شروع کریں پانی ڈالنا، یہ حصہ اچھے سے رگڑ لیں آپ، ٹھیک ہے. پہلے ایسا کر لیں اگر ایک آدمی اکیلا نہا رہا ہے تو پہلے یہاں سے دھلیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے دھل لیں وہ یہ والا حصہ. اس کے بعد اٹھا کر 2 آدمی اندر سے جی ایسے اٹھائیں اور اس کے بعد جو ہے ایک آدمی پانی ڈالے، دوسرا آدمی ہاتھ سے جو ہے پیچھے والا حصہ دھوتا ہے. صابن کا استعمال میں نے آپ کو بتایا، آپ ساتھ ہی ساتھ بھی پانی ڈالنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو سہولت ہے دونوں استعمال جائز ہے. کہ آپ ساتھ ہی ساتھ صابن کا استعمال کریں یا جو ہے پہلے ہر طرف پانی ڈال دیں اس کے بعد پھر صابن کا استعمال کریں. اس میں نقصان کیا ہوگا کہ 2 بار آپ کو میت کو اٹھانا پڑے گا. اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار جو ہے تکلیف کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے نا کہ میت کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو ایک ہی بار پانی ڈالا آپ نے، اسی کے ساتھ صابن کا استعمال کریں اور نہلانے چلے جائیں. دوسری طرف بھی آپ کو سیم چیز ایسی کرنا ہے کہ جو ہے میت کو اس طرف سے اٹھا کے اور پیچھے کا حصہ اچھے سے رگڑ لیں گے اور اس کے بعد پانی ڈالیں گے. ہلکا سا اٹھا کے اور نیچے کی طرف پانی ڈالیں گے تاکہ یہ والا حصہ بھی اچھی طریقے سے دیکھ جائے. اور اسی طریقے سے پھر پاؤں کا معاملہ ہے کہ پہلے ہلکا سا کمر اٹھا کے دایاں پاؤں اچھے طریقے سے دھلیں گے، اس کے بعد بایاں پاؤں اچھے طریقے سے دھلیں گے. بہت آسان اور سمپل طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، نہ زیادہ. اگر کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اپنے نہلانے سے ہڑبڑا جاتا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے. اس وجہ سے اسے بہت ڈیفیکلٹ چیز ہم سمجھ لیتے ہیں. بالکل ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بلکہ آدمی جب زندہ نہاتا ہے تو زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کہ اسے کان میں پانی پہنچانا ہے، اسے ناک میں پانی پہنچانا ہے، اسے یہ پورا حصہ کھول کے نیچے تک پورا حصہ کھول کے نیچے تک پانی پہنچنا چاہیے. جہاں سے آپ لیٹرنگ کرتے ہیں وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. نہیں پہنچائیں گے غسل نہیں ہوگا. اعلیٰ سرکار 22 جگہ ایسی جگہ ذکر کی آپ نے جہاں انسان جب تک اگر کوئی صرف شاور میں نہا لے اور سوچے کہ میں نہا لیا تو جیسا اعلیٰ سرکار نے طریقہ لکھا ہے نہانے کا، محض شاور میں صرف جو اوپر والا شاور ہوتا ہے اس سے داخلی جب تک ہیڈ شاور آپ استعمال نہیں کریں گے. اعلیٰ سرکار نے فرمایا پیر کو پھیلا کر اور پھر نیچے سے
تو جب تک یا تو ہینڈ شاور ہو یا جگ ہو، جگ سے پانی مانگے، محض صرف اس والے شاور سے آپ سوچیں کہ غسل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں۔ تو اس مردوں کو نہلانا زندوں کے مقابل بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، ریپیٹ کر لیں ایک بار، سب سے پہلے کیا کریں گے، بولتے رہے آپ، استنجا کرائیں گے، ٹھیک ہے، جو طریقہ میں نے بتایا استنجا کرانے والا الگ ہو اور پانی ڈالنے والا الگ ہو۔ دوسری چیز وضو کرائیں گے، ہے نا، کنڈی اور ناک کی جگہ پر روئی سے جو ہے منہ کو صاف کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرہ دھلیں گے، ہاتھ دھلیں گے آگے بازو تک، سر کا مسح کرائیں گے، صرف چوتھائی جو فرض آپ نے پڑھا نا کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، وہ یہاں پر استعمال ہوتا ہے میت کو نہلاتے وقت، بس صرف سر پہ ہاتھ پھیر دیا مسح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پیر دھلائیں گے، اور پھر جو طریقہ میں نے بتایا کہ پہلے دائیں جانب سے اوپر بھی اور نیچے بھی، پھر بائیں جانب سے اوپر بھی اور نیچے بھی، یہ پورا طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب اگر کوئی ذہن میں سوال ہے، پانی ڈالتے جب ٹچ نہیں ہونا چاہیے، آج کل جیسے پائپ سے پائپ لگا